صاحب میں چاہوں گا آپ سے ایک سوال پوچھوں. میں بتانا چاہتا ہوں جو چارٹ آف ڈیموکریسی ہے نا وہ ہمارے دو پارٹیوں کے بیچ میں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ چارٹ آف ڈیموکریسی کو اگر آپ پورے پاکستان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بالکل پوزیشن آپ کے سامنے دوسری طرف کے کو بھی دیکھ کر کے رکھنا پڑتا ہے. اگر چارٹ آف ڈیموکریسی کو لوگوں کے ساتھ لیکن دورانی صاحب میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھوں، دیکھیے جو اس وقت ایشو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن تو آپ کی قائد نے کیا ہے، نیچرلی آپ کی لائلٹیز جو ہیں وہ اپنی قائد اور اپنی جماعت کے ساتھ ہیں، آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ کیا آپ ان جماعتوں جو جماعتیں ماضی میں اس عامر کے ساتھ رہی ہیں جس عامر نے آپ کی قائد کو کتنے عرصے ملک میں آنے نہیں دیا، آپ ان کی ترجمانی فرما رہے ہیں آج؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں آپ کو پکچر حقیقت پسندی کا دکھا رہا تھا. اگر میرا قائد بھی ہوتا اور یہاں پر اس کی موجودگی بھی ہوتی ہے اور کنسنسس کے ساتھ آپ یہ بات کرنا ہے. دیکھیں چارٹ آف ڈیموکریسی میں دو سیاسی پارٹیوں کے سائن ہیں، اس میں اے ایم پی کا، جمعیت کا یا دوسرے اداروں کی موجودگی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے آج کل کی ماحول الگ ہے، کل کا سائن چارٹ آف لیکن وہ جو جماعتیں جن کا ذکر آپ فرما رہے ہیں دورانی صاحب، جس میں وہ جماعتیں تو کل اس عامر کے ساتھ کھڑی تھیں جس عامر نے آپ کی قائد کو ملک نہیں آنے دیا. جاوید صاحب میں آپ کے ساتھ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، آپ ایک پولیٹیکل ورکر سے بات کر رہے ہیں جی. میں آپ کو اس پوزیشن کو سمجھا رہا ہوں جو آپ باہر سے آ کر کے دیکھیں گے. اس کو حقیقت میں یہ ہے کہ چارٹ آف ڈیموکریسی کے لیے پہلے ایک دوسرے کا اعتماد سازی کی فضا کو اتنا مضبوط طریقے سے آگے دیکھنا چاہیے تھا. یہ سال ڈیڑھ سال اس میں لفظ نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ گھنٹوں کے حساب سے تمام چیزوں کو لے کر کے جائیں؟ پاکستان کے معروضی حالات، اس کے پولیٹیکل معروضی حالات یا ان کے پارلیمنٹ کے اندر کی جو کمپوزیشن ہے اس کو مد نظر رکھ کر کے اس وقت اگر آپ چاہیں بھی تو کسی صورت میں بھی یک طرفہ فیصلہ نہیں کروا سکتے کسی فارمولے پر بھی، چاہے وہ چارٹ آف ڈیموکریسی کے تمام فارمولوں کو بھی سامنے رکھیں تب بھی اس میں سے بہت ساری چیزوں میں آپ کو خلا نظر آئے گا، فلاپ ہو جائے گا اس کا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں طاقتور طریقے سے اس ملک کی سیاست کو جمہوری انداز میں چلایا جائے تو اس کو آپ کو بیٹھ کر کے بیٹھ کر کے اعتماد کو اتنا مضبوط کرنا پڑے گا کہ لوگ اس کی طرف نہ دیکھیں. اور آپ کو پارلیمنٹ کی بالادستی کو اگر بات قائم رکھنا چاہتے ہیں تو تمام چیزوں کو پارلیمنٹ میں متفق علیہ قرار دینے کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے گویا جو آپ فرما رہے ہیں اس کے پیش نظر ہم یہ سمجھیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ورکیبل نہیں ہے موجودہ حالات میں. نہیں ورکیبل آپ اس کو اس طرح نہ لکھیں، ایک دم اس پر کچھ نہ لگائیں کہ ورکیبل نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اگر اس کو پارلیمنٹ کے اندر لے کر کے لایا جائے اور پنجاب اپنی پارلیمنٹ کی طرف سے لے کے آ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. کہ پنجاب میں ایک بالادست یعنی افرادی قوت کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کی پارلیمنٹ اوپر ہے پاکستان کے تینوں صوبوں کے برابر سامنے. تو اگر پنجاب کی پارلیمنٹ کی طرف سے یا پنجاب کے لوگوں کے دورانی صاحب میں آپ سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے ایک کلیئر جواب حاصل کر سکوں. آپ جو فرما رہے ہیں، جو منطق آپ سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اس وقت کی پارلیمان کی کمپوزیشن ہے جن کو آپ کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی، اس میں کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی سگنیٹریز نہیں ہیں، گویا وہ اس کو سپورٹ نہ کریں. لیکن آپ اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ تو اس سے کمیٹڈ ہیں. ایز اے ڈیموکریٹک پارٹی کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان جماعتوں کو جن جماعتوں کو غالباً اس پہ سائن کرنے کا موقع نہیں ملا اس لیے کہ وہ اس وقت اس عامر کے ساتھ کھڑی تھیں جس عامر کے خلاف یہ چارٹر آف ڈیموکریسی بنایا گیا تھا، یہ اس کو تو آپ مانیں گے نا؟ آپ ان کو کنونس کرنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے. تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اگر ہم دو بڑی پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وہ اس فضا میں ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز میں چلتے جو جیسے انہوں نے شروع میں چلنا شروع کیا تھا، اس میں انا پرستی یا ضد کی بنیاد پہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے تھی کہ خواہ میں آج ابھی اور اسی وقت اس کام کو اگر آپ اتنے سیکنڈوں میں نہیں کیا تو اس کے بعد میرے اور آپ کی تباہی ہو جائے گی. اگر یہ لہجہ اور یہ معاملہ نہ شروع کیا جاتا تو یہ آہستہ آہستہ جیسے شروع میں روان دوان تھا جس میں پورے رات پورے ہفتے پورے مہینے اس میں لگے رہے. لیکن قوموں کے سسٹم کو چلانے کے لیے گھنٹے منٹوں اور دنوں کا حساب نہیں ہوتا ہے، اس میں سالوں کا کوئی شمار نہیں ہوتا، لیکن ایک ڈائلاگ کا طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے لیے آپ پورے سسٹم کو ڈیولپ کریں. پاکستان میں اگر آپ فوجی عامروں کے جو بچائے جاتے ہیں ان کو آپ کمزور سمجھیں، یہ آپ کی غلطی ہے. پاکستان میں ان کی موجودگی ہے.
آپ اس کو نہ کہیں کہ بالکل یک طرفہ طور پر مکمل طور پر جمہوریت آ چکی ہے. مکمل طور پر جمہوریت نہیں آ چکی ہے ابھی تک. آپ حقیقت پسندی سے لے کانفرنس. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں جمہوریت نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں جمہوریت نہیں آ چکی ہے. دیکھیں 100% جمہوریت نہیں ہے. آپ جاوید صاحب, اور 100% جمہوریت کے لیے آپ کو بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑیں گے, بڑی قربانیاں مزید دینے پڑیں گے آپ کو, جن میں سے انا پرستی کا جو قربانی ہے وہ سب سے پہلے اہم ہے. اور ایک دوسرے نہیں تو وہ جو آپ نہیں وہ جو 100% جمہوریت آج الحمدللہ ملک میں جمہوریت جمہوری طور پر کنسنسس کے ساتھ الیکٹڈ وزیر اعظم ہے, صدر جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ صدر ہیں. آپ چاروں صوبوں کو دیکھ لیں, سینٹ کو دیکھ لیں, آپ فرما رہے ہیں کہ 100% جمہوریت نہیں ہے ملک میں, تو پھر وہ جمہوریت کیسے آئے گی؟ وہاں پر جمہوریت کو 100% آپ کہتے ہیں, یہ اس ملک کے مزاج کے مطابق 100% دنیا کے سامنے نہیں ہے. البتہ یہ ہے وہ کیسے آ سکتی ہے؟ موجودہ ماحول میں آپ اس کو اپنے لیے خوش فہمی کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم 100% ہیں. آپ دیکھیں کہ پنجاب اور مرکز کے تعلق داری میں کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے جو نا باتیں اتنے لمبے عرصے تک کھینچ دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بڑی خوشبودار ماحول جو نا پراگندہ ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ اعتماد سازی کو کریں, ڈائلاگ کو کریں, لیڈرشپ کو سامنے رکھیں, ہر بات کو پارلیمنٹ کے ذریعے سے کریں, تو پھر میرے فرد کی حیثیت سے میرے زبان یا گروہ کی حیثیت سے میرے زبان کی جو آواز ہے وہ کٹ جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. پھر کوئی بالادست قوت آپ کی طرف نہیں دیکھے گا. لیکن اگر آپ اس کو ایک اینگل پر بیٹھ کر کے بات کریں اور میں دوسرے اینگل پر بیٹھ کر کے بات کروں, تو دوسرے اینڈ اور اس اینڈ پر جو چنگویاں کریں گے, جس کی وجہ سے پھر آپ کو اس طرح کے پروگرام پیش کرنے پڑ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا کیا بنے گا. جی ڈاکٹر آیت اللہ درانی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ ان معاملات پر آپ سے دوبارہ بھی بات ہوتی رہے گی. ویورز, ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اور جیسے کہ درانی صاحب نے کہا کہ 100% جمہوریت جو کہ اس کی ڈیفینیشن ہے, اس کے مطابق آج وہ ابھی تک استوار نہیں ہو سکی. اس کے اندر کیا قدغنیں ہیں, کیا رکاوٹیں ہیں, یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ویورز, انسائیڈ میں جاوید مالک پہ ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہم نے بریک سے پہلے بات کی احسن اقبال سے بھی, اور اس کے بعد پھر سینیٹر بلکہ منسٹر آف اسٹیٹ ڈاکٹر آیت اللہ درانی سے, اور ان سے بات کی کہ جو اس میں جمہوریت کی طرف ہمارا سفر تھا وہ کس حد تک اس میں ہم کامیاب ہو چلے ہیں, اور کہاں تک ابھی بھی اس میں قدغنیں موجود ہیں. ہماری ملک کی معاملات کے اندر بیرون ملک قوتوں کی بھی کچھ انوالومنٹ رہی ہے, برطانیہ ہو, امریکہ ہو, یا کچھ اور ممالک ہوں. ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے رحمان ملک جو کہ منسٹر آف انٹیریئر ہیں, سعودی عربیہ تشریف لے کر گئے, اور اس کے فوراً بعد بلکہ اسی دن پرویز مشرف صاحب, سابق جنرل اور سابق پریزیڈنٹ پاکستان, وہ بھی پہنچے سعودی عربیہ. اور اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ جائیں, کیونکہ سردست انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ محض عمرے کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں. لیکن یہ چیز بہرحال اس وقت سب کے ذہن میں ہے کہ سعودی عربیہ یا کسی اور ممالک کا کیا انوالومنٹ ہو سکتی ہے پاکستان کے حالات میں, خصوصاً اس پس منظر میں کہ جہاں پہ پرویز مشرف صاحب کی ٹرائل کے حوالے سے پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے, جس کو پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا سابق انٹیلیجنس اہلکاروں کی طرف سے توجہ ہٹانے کی کوشش بھی کی گئی, لیکن بہرحال جلد ہی وہ ایکسپوز ہو گئے اور یہ چیز واضح ہو گئی کہ ان کو کیوں لانچ کیا گیا تھا. میرے ساتھ لائن پر اس وقت عرفان صدیقی صاحب جو کہ ایک ان کے اینالسٹ ہیں. السلام علیکم عرفان صدیقی صاحب. وعلیکم السلام علیکم صاحب. صدیقی صاحب, جو کہ جمہوریت کی طرف ہم پیش قدمی جو ہم سب آپ اپنے کالموں کے ذریعے, ہم اپنے پروگرامز کے ذریعے, عوام اور تمام سول سوسائٹی کی کوششوں کے ذریعے ہم چاہ رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت جو ہے وہ استحکام پکڑے, اس میں بیرون ملک ممالک کی بھی انوالومنٹ رہی ہے. چاہے ڈیل ہو, وہ ڈیل جس میں ہم نے دیکھا کہ مشرف صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی, وہاں پہ بھی انوالومنٹ ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں, اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ مشرف صاحب اور رحمان ملک صاحب کا ایک ہی دن سعودی عربیہ پہنچنا, اور اس پس منظر میں کہ جہاں پہ ان کے خلاف ٹرائل کی بات کی جا رہی ہے, کیا واقعی بیرون ملک جو ممالک ہیں وہ ہمارے معاملات میں دخل انداز ہوتے ہیں, اور اگر ہوتے ہیں تو کیا اس کی وجوہات ہیں؟ ملک صاحب, ایک چیز تو ہوتی ہے براہ راست دخل اندازی کرنا, یعنی دخل اندازی سے میری مراد یہ ہے کہ ہماری حکومت نہیں چاہتی, ہمارے عوام نہیں چاہتے, ہماری سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی, ہمارے ہاں کوئی معاشرتی طبقہ پسند نہیں کرتا, اور وہ زور زبردستی کرتے ہوئے اپنی بات منواتے ہیں اور مداخلت کرتے ہیں.
मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसी सूरत हाल है